بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک ہے چہرے کو بانور کرنے کے لیے وظائف۔ میرے بھائی، سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، میں آپ سے تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جو بھی دین میں اچھی بات ہو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیے پھیلائیں۔ اگر جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی اس میں بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، کیونکہ مجھے بنگلہ دیش، ادھر ادھر باہر یورپ ادھر سے بھی کالز آتی ہیں، مختلف وہ وظائف کا پوچھتے ہیں، اور کئی ہیں جو نماز کی طرف راغب ہو گئے ہیں، باجماعت نماز فرائض کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیو، یہ سب آپ کی کوآپریشن کی وجہ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب میں وظائف کی بات کرتا ہوں تو میں کسی ایک چیز کے لیے، کوئی بھی سلسلہ ہو، جس طریقے غصے پہ قابو پانا، بد زبانی پہ، اس طرح میں کافی زیادہ میرے حال 40-50 ویڈیوز ہیں، تو میں ایک وظیفہ نہیں، 3-4 وظائف کم سے کم ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں سرچ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہ جو پریکٹیکلی ایزی ہوں، اور جن کو فالو کرنا اور جن کو کرنا آسان ہو اور مستند ہو۔ تو اس لیے میں ریسرچ کی بات کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس معاملے میں مجھے گائیڈ کرتے رہیں گے۔ باقی انسان ہوں، غلطیاں خطا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری غیر دانستہ طور پہ جو غلطیاں خطائیں ہوتے ہیں اس کو معاف فرمائے۔ تو چلتے ہیں چہرے کو بانور کرنے کے وظائف۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کوئی کالے ہیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید ہے، لیکن اصل خوبصورتی تو اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک انسان کیونکہ دنیا میں رہتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چہرہ اس کا بانور اور بارونق ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے، روحانی طور پہ بھی بہت سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سفید رنگ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جن کا چہرہ اتنا سفید نہیں، لیکن ان کے چہرے سے نور، کہتے ہیں تمہارے چہرے سے نور چلکتا ہے، ایک رونق، ایک فریشنس ہوتی ہے۔ اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے دانے ہوتے ہیں، خواتین اسپیشلی، جن میں چہرے کی وہ خوبصورتی کا افیکٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان وظائف کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا معاملہ کرے گا اور بہتر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے سب سے پہلا ہے کہ سورت نور قرآن کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 ڈیلی کم از کم آپ ایک مرتبہ باوضو ہو کے پڑھیں۔ اور اگر آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، تو پھر تو 5 وقت نماز جب پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ سورت نور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد 7 دن کے اندر انشاءاللہ جب آپ اس کی باقاعدگی کریں گے، 7 دن میں آپ کو اس کا ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب سورت نور کا میں نے بتایا تھا، آیت نمبر 35، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اللہ نور السماوات، یہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے، جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب
جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 تھی، آپ اس کو تلاوت کریں، اتنی لمبی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح نور کی بات ہوئی تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو 7 دن میں اس کے ایفیکٹس ہوں۔ ڈیلی آپ نے ایک دفعہ باوضو کم از کم پڑھنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے علاوہ دوسرا یہ، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یہ تینوں اللہ کے نام ہے۔ یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یہ آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اور بکثرت اس کا پڑھتے رہیں، جب بھی ٹائم ملے، جب بھی کوئی فراغت ہو، یا چلتے پھرتے دل میں، یا مصور ہو یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یہ 3 الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اس سے بھی آپ کے چہرے پر بہت نورانیت آئے گی اور چہرہ چمکتا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ آپ کوشش کریں غذاؤں میں بھی پرہیز کریں، باہر کی کھانے سے پرہیز کریں۔ ایک تو ویسے ہی صحت کے لحاظ سے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ جو کھانا بنا رہا ہے باہر، کیا وہ کتنی احتیاط کر رہا ہے، کیا وہ باوضو ہے، کیا وہ غسل اور اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے، اور وہ غسل کے بغیر اس کے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے نمازی ہے یا اس طرح، کیونکہ ان کھانوں میں ایسا بندہ ہوگا تو برکت بھی نہیں ہوتی، تو اس کا افیکٹ پھر چہرے پہ بھی پڑتا ہے جو آپ کا۔ تو کوشش کریں اس طریقے سے نا، تو آپ پرہیز کریں انشاءاللہ۔ یہ جو 3 بتائیں، یہ خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، پڑھنے سے روحانی نہ صرف نور آئے گا، داغ دبے اور اس طرح کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ بعد از نماز مغرب اور عشاء، فجر اور مغرب، اس میں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ مومن آیت نمبر 64 پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور یہی ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا چہرہ پرکشش اور نورانی ہو جائے گا۔ اب وہ جو ہے آیت نمبر 64 سورۃ مومن، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم وتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ آیت ہے سورۃ مومن کی 64۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ پڑھتے رہیں اس کو، اس عمل کی۔ اور یہ جو آپ نے نا، یہ دن میں 21 دفعہ پڑھنا ہے، بعد از نماز فجر اور مغرب 3 دفعہ درود اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ مومن آیت نمبر 64 پڑھیں، اور ہاتھوں پہ دم کرے اور ہاتھوں کو چہرے پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جو چوتھا ہے وہ وظیفہ شب جمعہ۔ شب جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کی شام سے لے کے اگلے جمعے کی شام، یہ اصل میں دن اس طرح اسلامی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو جب شب جمعہ کہتے ہیں تو اس کا سٹارٹ مینس جمعرات کی شام، مغرب کے بعد۔ آپ نے شب جمعہ بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ نور اور 100 مرتبہ اللہ کا نام ہے یا نور ہو۔ عشاء کی نماز شب جمعہ 7 مرتبہ سورۃ نور، جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، پڑھی بھی تھی، اس کی ایک آیت پڑھی تھی میں نے 35۔ یہ سورۃ نور پوری پڑھنی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ اور 1001 مرتبہ یا نور، 100 نہیں، 1001 مرتبہ یا نور ہو۔ اور یہ آپ نے مسلسل 3 ہفتے مینز 21 دن تک یہ رکھنا ہے سلسلہ۔ سٹارٹ لینا ہے شب جمعہ کی عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے نیکسٹ 20 ڈیز، مین 21 ڈیز، 3 ہفتے۔ دوبارہ بتاؤ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی عشاء کی نماز، اور سورۃ نور کو 1001 مرتبہ اللہ کا نام یا نور ہو۔ انشاءاللہ اس طرح اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا چہرہ بنور ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ سارے وظائف ایک سائڈ پہ، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ باوضو رہیں، تہجد
کا اہتمام کریں، فرض نمازیں تو ہے ہی ہے، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور باوضو رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس سے بھی چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ تو میرے بھائی خالی وظائف سے بات نہیں بنتی، آپ نے فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور کبیرہ گناہوں، خصوصاً کبیرہ گناہوں تو سارے بچنا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں سے خصوصاً بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر خالی وظائف ہیں، فرائض میں آپ اور معاملات میں کام خراب ہے تو میرے بھائی اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ، باقی انسان ہے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے آپ کے چہرے کو بنور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے کے دلوں کو بھی بنور کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی بھی ایمان پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔